قائد اعظم کا خط آیا تھا کراچی کے نام. میرے کراچی، تجھے یاد ہے سب سے پہلے میں نے کہا تھا کراچی پاکستان کا کیپٹل ہوگا. اس وجہ سے نہیں کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا، میرا تو مزار بھی یہیں ہے. کراچی مجھے پسند تھا. مجھے اندازہ تھا اس شہر میں بسنے والے لوگوں کے خیالات اور احساسات میں اس درجہ ہم آہنگی ہوگی جس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا. مجھے معلوم تھا یہ شہر پھیلے گا اور بڑا ہوگا. اتنا شوق ہے ایک آدمی کو مائک پہ آنے کا. مجھے معلوم تھا یہ شہر پھیلے گا اور بڑا ہوگا، آگے جائے گا. میں محسوس کرتا تھا وطن سے محبت کرنے والوں کی ہزاروں لاکھوں پگڈنڈیاں ہر جہت سے آ کر اس عظیم شہر میں گم ہو جائیں گی، جس میں ہر مدرسہ فکر کے لوگ موجود ہوں گے. مختلف علاقوں میں رہنے والے، مختلف بولیاں بولنے والے سب کراچی سے محبت کریں گے اور اس کو اپنا سمجھیں گے. یہ شہر پڑھے لکھوں سے بھرا ہوگا. کراچی تو میرا شہر تھا. کھارادر میں میرا گھر ہے، گرو مندر کے قریب میرا مزار. میرے مزار کی جگہ یہاں ایک بستی تھی. ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا اور شہر سے دور ان کو جگہ دے دی گئی. میرا مزار شہر سے دور لے جاتے تو بہت اچھا ہوتا. میں آج اس بستی والوں سے شرمندہ ہوں. میرے مزار پہ ابوالکلام آزاد آئے تھے تو جنگ اخبار میں رئیس امروی نے لکھا تھا قائد اعظم کا مزار ابوالکلام آزاد. میں تو تجھے روشنیوں سے بھرا چھوڑ کر آیا تھا. میں نے دعا مانگی تھی کراچی کی روشنیاں اندھوں کو راستہ سمجھائیں، گونگوں کو قوت گویائی عطا کرے، سوئے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرے. قائد بننے کے 1 سال بعد تیرے پاس نہیں رہا. صحت اچھی نہیں تھی اور میرے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں ہوا. وہی سلوک میرے بعد کراچی تیرے ساتھ کیا گیا. صاف شفاف کراچی، بہت سی سڑکیں رات کے وقت دھوئی جاتی تھیں. فوج بیرکوں میں اور سرکاری افسر کوارٹروں میں یا چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے. بات آئلینڈ، کوئنس روڈ، ملیر، برگ روڈ. سرکاری افسروں کو بسوں میں سفر کرتے دیکھا تھا اور بہادروں کو سائیکلوں پر. میرے جانے کے بعد چند برس ایسا ہی ماحول رہا. پھر ایوب خان آ گئے. ان کو کراچی تجھ میں ہجرت بہت نظر آئی. الطاف گوہر نے ایوب خان سے کہا سر ہجرت بڑھتی جائے گی، ان لوگوں کو صرف آبادی بڑھانے کا شوق ہے، نیا دارالخلافہ بناتے ہیں. محمد علی ٹراموے، محمد علی بس سروس، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. کون کون نظر نہیں آتا تھا ان میں بیٹھا ہوا. شاعر، مصور، ادیب، صحافی، تنقید نگار، علماء دین، گلوکار، پڑھنے والے، پڑھانے والے، مزدور، فقیر. پی آئی بی کالونی سے کیماڑی بس جاتی تھی، سوجے بازار سے کیماڑی ٹرام جاتی تھی صدر سے ہوتی ہوئی. سب کچھ ٹھیک تھا. 25-30 سنیما گھر تھے، 8-10 ہوٹل تھے. دوسرے شہروں سے ریل گاڑیاں بھری ہوئی آتی تھیں، آنے والے واپس نہیں جاتے تھے. کراچی تیری باہیں ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی تھی. کراچی تو اس ملک کی ماں ہے، یہ دن کہا تھا ابھی. ہر ایک کو گود لے لیا. مجھے اندازہ نہیں تھا ایوب خان اتنی جلدی آ جائیں گے. الطاف گوہر سول سرونٹ تھے، تعلق پنجاب سے تھا، بہت ذہین پڑھے لکھے تھے. وہی ایوب خان کو ہر بات بتاتے تھے کہ سر یہ کریں یہ نہ کریں. ایک دن الطاف گوہر نے ایوب خان سے کہا سر کیپٹل کراچی سے پنجاب کی طرف لے جائیں، یہ شہر تو ہجرت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے، پنجابی بولنے کو زبان ترس گئی ہے، اور نئے شہر کا نام رکھیں اسلام آباد. ایوب خان مان گئے. پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد چلا گیا اور ساتھ ساتھ کراچی کا کیپٹل بھی اپنے ساتھ لے گئے. یہاں کیپٹل سے مراد پیسہ ہے. جو لوگ اسلام آباد نہیں گئے
ان میں جوش صادقین، محمد حسن عسکری، شاکر علی، جمیل الدین علی، اعزاز عزیز حامد مدنی، رئیس امروہوی، جون ایلیا، سید محمد جعفری، ابن انشا، دلاور فگار، بشیر مرزا، احمد پرویز، شاہد سجاد، جمیل نقش، زہرا نگاہ، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، فاطمہ سریہ بجیا، احمد علی ڈان کے ایڈیٹر، خلیل الرحمان جنگ کے ایڈیٹر، نصر اللہ خان، ابراہیم جلیل، سلیم احمد، مجید لاہوری، علی امام، مدد جعفری اور سلیم الزمان صدیقی، اور ہزاروں بڑے نام ہیں۔ ان سب کے لیے کراچی سب کچھ تھا۔ جب سیاسی جماعتیں بننا شروع ہو گئیں، کراچی پھر تو بگڑنا شروع ہو گیا۔ قومی پرچم کی جگہ 13 شاہراہوں پر سیاسی جماعتوں کے پرچم نظر آنے لگے، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے مکانات بننے لگے۔ شہر مختلف حصوں میں بٹ گیا، بلکہ مختلف شہروں میں بٹ گیا۔ سندھی، پٹھان، پنجابی، بلوچی اور مہاجر سب الگ ہو گئے۔ 77 سالوں سے تو خاموش ہے میرے مزار کی طرح، تیری زمین بغیر بولی لگائے بکنے لگی۔ جو حکومت آئی اس نے تیری زمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کراچی میں ایک عمارت ہے، برسوں بعد وہ سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی اور مہاجروں کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ اس عمارت کا نام آرٹ کونسل ہے اور کہتی ہے ایک چھت کے نیچے رہنا سیکھو۔ جو کراچی پہلے تھا اب کراچی آرٹ کونسل کی عمارت بن گئی ہے۔